السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 7واں روزہ ہے اور آج ایک حسین موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گے جیسے آپ روزانہ شفقت فرماتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے سب ویوز کو میں ویلکم کہتا ہوں، ملک میں اور ملک سے باہر دیکھنے والے سب کو ویلکم ہو گیا۔ آئیے آج کے موضوع کے حوالے سے میں ایک بات کرنے کے فوراً بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ ملک کی حالات آپ لوگوں کی اور میری نظر میں ہیں، ثم الحمدللہ حالات کچھ بہتر ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے، اس کی فضیلت اور فرضیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرے آج کے مہمان میں تعارف کرواتا چلوں، میری دائیں جانب شہر گجرانوالہ کا بہت خوبصورت نام پروفیسر خرم شہزاد شاذلی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اور شہر گجرانوالہ کا فخر دنیا نعت کے نیر تاباں ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب بھائی محمد ندیم واسطی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ایک سوال جس سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا، اس سے پہلے جس طرح ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید ہی سے کرتے ہیں، آج بھی تلاوت قرآن مجید ہی سے کریں گے۔ مختصراً ایک تلاوت قرآن مجید سنیں گے، اس کے بعد سوال میں آپ کو بتاؤں گا، نعت سن کے جب واپس آئیں گے تو اس سوال کا ہم انشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب سے جواب لیں گے۔ آپ کا ایک سوال آ چکا جرمنی سے، باقی انشاءاللہ آپ لوگ جو سوال کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ ہی جواب لیتے جائیں۔ تلاوت قرآن مجید سے انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن رب المشرقین ورب المغربین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ احسن جزا. بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید میں نے اور آپ نے سنی. حضور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے ہے. صدقہ کیا ہے، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، اور خیرات کیا ہے. جب صدقہ اور خیرات کی بات کی جائے تو پھر حقدار ڈھونڈنا پڑتے ہیں، پھر اس کی فضیلت اور فرضیت کا معاملہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ اس سے ریلیونٹ میرے 2-3 کویسچن آپ سے ہیں، میں ترتیب سے انشاءاللہ وہ کرتا جاؤں گا اور اس کے جواب ہم آپ سے لیں گے. جس طرح ہم ہمیشہ تلاوت قرآن مجید کے فوراً بعد ذکر مصطفیٰ سنتے اور کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہمارے جو مہمان شناخوان مصطفیٰ ہیں، میں ان سے التماس گزار ہوں کہ آج ہمیں پہلا کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے حوالے سے جو سنا رہے ہیں. ندیم بھائی سے آئیے پوچھتے ہیں نعت کے حوالے سے. آج کا جو کلام آپ نے انتخاب کر رکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے حوالہ سے ہے اور شان کے حوالہ سے. ہم پہلا کلام آپ سے حضور کی نعت کے حوالے سے سنیں گے، پھر آپ کے چاہنے والے جس طرح ہمیں میسج کے تھرو کوئی فرمائش کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے وہ بھی گزارش کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے برکات رمضان سیزن 2 بزم عشق آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا شکریہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اور تمام مہمانوں کا پڑھنا اور سامعین کا سماعت کرنا اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند اشعار، ایک خوبصورت نیا کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بسم اللہ. محبت سے سماعت فرمائیے گا. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و وعلی آلک صحابک و یا سیدی یا حبیب اللہ. حبیب اللہ. ریڈ والا آف کریں ذرا. ماشاءاللہ. ہم ہیں التجا والے. واہ واہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا بے شک والے، بے شک. ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے. بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، اے سارے میرے پڑھیں گے، سارے سخا پڑھیں والے، آپ بھی پڑھیے، سارے پڑھیں. بھیک کچھ عطا کرنا. واہ واہ ماشاءاللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. کہیے نا پھر. ایک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، ایک
عطا کرنا، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، ایک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، ایک کچھ عطا کرنا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ بھرو گے تو جھولی کون بھرے گا، ایک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا ماشاءاللہ، بہت خوب، بے شک بے شک۔ سنیے گا، قابل غور ہے کہ چھیڑنا ہمیں دنیا، آہا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، ہم ہیں التجا والے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ اور شعر قابل غور، میں کہوں گا حاصل کلام شعر ہے، بسم اللہ۔ بہت سماعت کیجیے گا۔ ابن مرتضیٰ نے کہا، واہ واہ واہ، سن شمر جفا والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن مرتضیٰ نے کہا، سن شمر جفا والے، کہ نانا ہے نبی آہا، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، واہ واہ، نانا ہے سبحان نبی اللہ۔ اپنا، کہیے نا، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، واہ واہ واہ، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، ہاں وہی گلی جس کے، آہا، ہاں وہی گلی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، سبحان اللہ، ہاں سبحان وہی اللہ۔ گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، ماشاءاللہ۔ ہم ہیں التجا والے۔ اور
حضرت صاحب شعر ہے تو آپ لوگ اور سماعت کیجیے گا. کہ مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے. مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے. یا رسول اللہ، واہ ماشاءاللہ. یہ تیرے بھکاری تو یہ تیرے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے. تیرے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے. یہ تیرے بھکاری تو. اور مقطع پیش خدمت ہے، سماعت کیجیے گا. بسم اللہ. یہ تیرے بھکاری تو ہیں بڑی انا والے. یہ تیرے بھکاری تو مال و زر کی الطاف نہیں ان کو پرواہ. مال و زر کی الطاف نہیں ان کو پرواہ. ارے جان بھی لٹاتے ہیں، جان بھی لٹاتے ہیں یہ آدمی وفا والے. جان بھی لٹاتے ہیں یہ آدمی وفا والے. ہم ہیں التجا والے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام بڑے خوبصورتی سے آپ نے عطا کیا اور ادا کیا. مالک آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے. جو لوگ میسج کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ رہا ہوں. ندیم وارسی صاحب کے لیے امین گجر صاحب ہیں، ہمارے پیر بھائی عظیم ملک صاحب ہیں، اور کوٹ رمداس چک سے ہیں کچھ دوست. باری باری سارے آپ کو نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں آپ کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے. جی انشاءاللہ وہ بھی ضرور شامل کریں گے. ایک سوال ہے حضور، اگر آپ اجازت دیں تو موضوع سے پہلے چلنے سے وہ سوال ہے، وہ ہماری کسی بہن کا سوال ہے تو اس کا جواب لے لیتے ہیں. جب جواب اس کا ہم دے دیں گے تو اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ان کا سوال تھا کہ وہ کہیں جاب کرتی ہیں فارن میں، باہر کے کسی ملک میں، جرمنی میں، تو خود الحمدللہ وہ روزہ دار ہوتی ہیں. تو جس فیکٹری میں یا جس جگہ پہ وہ کام کرتی ہیں، پیکنگ کا کام کرتی ہیں، جو وہ کام کرتی ہیں، خواہ کہ وہ فوڈ کوئی آئٹم ہو یا کوئی ایسی جو حلال نہ ہو، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا میرے اس کام کرنے سے میرے روزے پہ کوئی فرق آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں برکات رمضان میں آپ نے مجھے مدعو کیا، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو آپ کی مہربانی ہے ضرور. ابھی آپ نے جو کویسچن کیا کہ ہمارے کچھ سامعین سننے والوں نے کچھ کویسچن کیا ہے کہ کسی ادر کنٹری کے اندر اگر وہ جابز وغیرہ کر رہے ہیں، بیسک اس کا بنیادی مقصد تو مطلب تو یہ ہے کہ جو جاب کرنے والے ہیں وہ تو اسلامک ہیں، یعنی ایز اے مسلمان ہیں. اب جو ان کے ذہن کے اندر ایک خلش پیدا ہو رہا ہے کہ بیسک ہم اسلام والے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں. جی جی. تو وہاں کیا ہم اسلام والا رویہ اپنا سکتے ہیں کہ نہیں اپنا سکتے؟ ان کے کام کاج کے اندر ہم کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اگر تو اسلامی ماحول وہاں ہو، اگر وہ اسلامی کنٹری ہے، تو پھر تو وہاں تو حلال حرام کی تمیز وہاں ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہو جائے گی. جی
اگر اسلامی ہے، اگر اسلامی ہے تو جی اب ان کی ایک مجبوری ہے. یہ جرمنی سے وہ سوال ہے. جرمنی سے ہیں تو ادر کنٹری میں موجود ہیں اس وقت. وہ ایمان والے ہیں، وہ کلمہ گو جی ہیں، وہ الحمدللہ. کلمہ گو. لیکن جس فیکٹری کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہ فیکٹری کے مالک تو کلمہ گو نہیں ہے، جی تو لہٰذا وہاں وہ ملازم پیشہ ہیں، وہ ان کے انڈر میں ہے. وہ جتنا بھی ہو سکے گا، جیسا بھی ہو سکے گا اپنے ملازم سے وہ کام لیں گے. ہاں ملازم کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، یعنی احساس پیدا ہو گیا. جی جی تو میں کہتا ہوں یہی چیز احساس پیدا ہونا ایمان والوں کے لیے ان کی بخشش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو رہی بات کیا وہ ان کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا، ہم ایمان والے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے. دنیا کے وسائل کے لیے انسان نے جستجو بھی کرنی ہوتی ہے، کاوش بھی کرنی ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کسی غیر ملک کے اندر کسی دوسری غیر ممالک کے جو کنٹریاں ہیں جو اسلام والی نہیں ہیں ان کے اندر اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں مسلمان بھائی دوست بہنیں جو بھی بزرگ، تو ان کا ہمارے روزے کے اوپر اور ہمارے ایمان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. چلیں آپ کا حضور جواب آ گیا. امین بھائی آپ سن رہے ہیں، آپ ساتھ ہیں ہمارے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ ان کے جاب کرنے سے ان کے روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں آتا. آج کا ہمارا موضوع جو ہے موضوع ہے صدقہ اور خیرات. حضور یہ دو باتیں ہیں، میں ان کو کلاسیفیکیشن وائز آپ سے فرسٹ کویسچن جو رکھ رہا ہوں وہ ہے صدقہ. پھر پہلے میں صدقہ پہ آپ سے ایک جواب لے لوں، پھر خیرات کی طرف ہم آئیں گے. صدقہ کیا ہے ارشاد فرما دیجیے. اچھا، سب سے پہلے اگر آپ نے جو کویسچن کیے صدقہ کے حوالے سے، اسی حوالے سے اگر بات کروں تو قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ صدقہ کی ڈیفینیشن پہلے دیکھنی چاہیے. صدقہ کی اقسام کتنی ہیں؟ صدقہ کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے نافلہ. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو صدقہ واجبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صدقہ واجبہ وہ ہے کہ انسان کسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کے من کے اندر کوئی آرزو تھی، کچھ تمنا تھی، اور اس نے بیسک رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ میرا یہ کام مکمل ہو جائے تو میں اس کام مکمل ہونے پر فلاں چیز صدقہ کروں گا. یہ صدقہ واجبہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات آ گئی صدقہ نافلہ. ویسے تو صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی رحمت شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا جو صدقہ ایک گٹلی کے برابر بھی کرے گا، گٹلی سے معنی کھجور، ایک کھجور کی مانند بھی صدقہ کرے گا، رب تعالیٰ کی ذات ببرکات قیامت کے دن اسے ایک گٹلی کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں سے اگر ایک بات کروں، وہ بات وہی آگے نا مہربانی کے حوالے سے کہ کرو مہربانی اہل زمین پر. واہ واہ. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. ماشاءاللہ. تو صدقہ ضروری نہیں کہ بندہ کسی کو پہلے باہر دیکھے، ٹھیک ہے، پہلے اپنے گھر میں ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر جو چیز بھی خرچ کی جائے گی وہ خرچ کرنے کا اللہ رب العزت کی ذات ببرکات صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کسی کی طرف، مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا، سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے. ہاں بالکل. یہ اگر اس کی میں کلاسیفیکیشن میں جاؤں تو یہ طویل ایک موضوع اور بحث ہے. انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے اس کی ڈیفینیشن آ گئی اور اس سوال کا جواب آ گیا. ہم ندیم وارثی صاحب سے جب نعت سن کے لوٹیں گے تو ایک حصہ بھی ہماری گفتگو کا باقی ہے. صدقہ پہ بات ہوئی، اب میں چاہوں گا کہ خیرات کی آپ ڈیفینیشن بتا کے اس کے حوالے سے اس کی اقسام بتائیے گا. آئیے نعت کے چاند اشعار سنتے ہیں. آپ کی جو فرمائش انشاءاللہ لاسٹ پہ ندیم بھائی سے وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. اب ندیم بھائی اپنی مرضی سے جو کلام پیش کرنا چاہیں وہ پہلے سنتے ہیں. آپ کی فرمائش انشاءاللہ آخر پہ ہم ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود خالد صاحب کا بڑا خوبصورت کلام چند اشعار سماعت کیجیے گا. ضرور ضرور. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا
واہ 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 ماشاء اللہ. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. ڈھونڈ رہا ہے واہ. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ارے جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. اور خوبصورت شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جو تمام سے سماعت کیجیے گا محبت کے ساتھ. بسم اللہ. ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں، ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں. ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے. ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے. اور آزاد بھائی بسم اللہ. اسی زمین پر محسن نقوی صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اسی جی زمین ضرور پہ ضرور پیش کروں گا، سماعت کیجیے گا. کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. اور مقطع سنیے گا.
سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، دامن میں چھپا لیجئے کہ پشیمان ہے خالد، دامن میں چھپا لیجئے پشیمان ہے خالد، آخر یہ تمہارا ہے بھلا ہے کہ برا ہے، آخر یہ تمہارا ہے بھلا ہے کہ برا ہے، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، جو عشق محبت میری آنکھوں سے گرا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے دوست آپ کو پھر اسی طرح محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ امین بھائی آپ کا شکریہ جی، ندیم بھائی ماشاءاللہ پڑھتے ہی اچھا ہیں اور ہیں ہی اچھے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست اور میرے محسن ہیں سید فاروق علی نقوی، قبلہ شاہ جی آپ کا حکم ہے کہ میں بھی حاکم صاحب کا کوئی کلام، حضور میں میزبان ہوتا ہوں تو میری میزبانی ہوتی، کوشش کروں گا کہ 2 شعر ہو جائیں لیکن سوال کے بعد، اور ہمارے ایک اور بھائی ہیں خرم شہزاد قادری صاحب، وہ بھی مجھے حکم کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ ندیم بھائی سے 2 فرمائشیں اب ہم نے سننی ہے، ایک تو سر لامکاں سے طلب ہوئی، سارے دوست کہہ رہے ہیں، جو آپ کا بڑا مشہور زمانہ کلام آپ کے والیوم سے، تو اس کے بعد میاں صاحب کے اشعار کے حوالے سے ہمارے ایک پیر بھائی فرما رہے ہیں، تو چاند اشعار وہ بھی ہو جائیں۔ آئیے دوستو، میں نے جہاں سے بات شروع کی وہ میرا موضوع تھا صدقہ اور خیرات۔ ایک حصہ ہم نے گفتگو کا شامل کیا جو کہ فرسٹ پورشن واز صدقہ، اب سیکنڈ ون ہے کہ خیرات کیا ہے، اس کے حوالے سے قبلہ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات قرآن پاک کے اندر بے شمار مرتبہ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی نا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کمال دیکھیں صدقہ اور خیرات کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، جب رب عطا کرتا ہے، اللہ قرآن کے اندر بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نقشہ بیان فرمایا ہے کہ انسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو گندم کا ایک دانہ بوتا ہے، انسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو گندم کا ایک دانہ بوتا ہے، وہ ایک دانے سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایک ڈالی بناتے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے بندہ مومن تو نے میرے رب کی رضا کے لیے کچھ بھی کیا اور تیری نیت یہ تھی کہ اس سے میں خیرات کروں گا، اس سے میں خیرات کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس ایک دانے کو جب ڈالی بنایا تو ڈالی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کے بدلے 70 دانے عطا فرما دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خیرات یہ ہے کہ وہ تمہاری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، فرمایا محنت تم کرو، خیرات کی نیت تم اپنا لو اور لوگوں میں تقسیم کرو، کیونکہ خیرات اللہ کے بندوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب میرے بندوں پر بندہ خرچ کرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں، وہ بندہ میرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، میں قربان جاؤں، آئیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات بابرکات آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں بسم اللہ، کہ جب بندہ رب کا ہوتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ آزاد بھائی جی بسم اللہ، وارث صاحب، جب بندہ رب کا ہوتا ہے تو پھر بندے کو انعام کیا ملتا ہے؟ واہ واہ، آئیے سنیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات برکات آپ فرماتے ہیں جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں جی مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ بندہ اب میرا ہے، یہ بندہ میرا ہے، یا اللہ کیا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ انسان کی آنکھ کے آگے 70,000 پردے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرشتے ایک ایک کر کے آنکھوں سے پردے دور کرتے جاتے ہیں، ہٹاتے جاتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ پوچھیں یا اللہ قیامت تو نہیں آنے والی؟ اللہ فرمایا نہیں قیامت نہیں، یہ میرا ہے۔ یا اللہ پہلے بھی تو نے کہا میرا ہے، بار بار پھر میرا ہے میرا، یا اللہ مسئلہ کیا ہے، مقام اس کو کیسے مل رہا ہے؟ فرمایا بس تم اس کی آنکھوں سے پردے ہٹاتے جاؤ، جب آخری پردہ ہٹتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اس نے میں رب کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس نے میں رب کی رضا کے لیے خرچ کیا، فرمایا اب یہ میرا بن گیا ہے، میں رب یہ چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دو، جو میرا بن جاتا ہے میں رب اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ دیکھیں خیرات کرنے سے رب کا بندے کو قرب مل جاتا ہے، بے شک رب کا قرب۔ تو جب قرب الہی میں معرفت نصیب ہوتی ہے تو اللہ دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس لیے کہا گیا کہ خیرات، جس طرح رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے عام دنوں کے اندر خرچ کرو ایک، جیسے قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا ایک کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن رمضان واحد بابرکت ایسا مہینہ ہے، اور یہ بھی یہاں میں بات کرتا چلوں، یہ جتنے بھی انعام ملے ہیں نا، ماشاءاللہ، یہ جتنے بھی انعام ملے ہیں کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں کیے جو رب کے اللہ نے اپنے محمد کی امت کو عطا فرما دیے، سبحان اللہ سبحان جو رب نے اپنے اللہ، پیارے حبیب کے امتیوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے نا، ایک بندہ مل گیا رستے میں، کہنے لگا نبی اللہ آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری بھی ایک التجا کر دینا۔ پوچھا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی بڑی فاقہ کشی زندگی بسر کر رہا ہوں، کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، تو رب کی بارگاہ میں جا کے میرے لیے دعا کر دیں کہ باری تعالیٰ جو میری پوری زندگی کا جو میرے مقدر کا جو کچھ بھی ہے نا مجھے ایک مرتبہ دے دے، میں جی بھر کے کھا تو سکوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں جی بھر کے کھا تو سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوہ طور پر عرض کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دن گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی بندے کے گھر کے آگے سے، دیکھا اگر سادہ لفظوں میں بات کروں تو وہاں میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا بارت اللہ یہ تو گھر اسی بندے کا ہے جو کہتا تھا میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، اس نے خود کھایا نہیں، آج لوگ اس کے در سے کھا کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں رب نے اس کے جو مقدر کا رزق تھا اس کو میں نے ایک مرتبہ سارا دیا نا، اس نے اس سارے میں سے کچھ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، بلکہ وہ سارے کا سارا میں رب کی مخلوق کو اس نے عطا فرما دیا۔ فرمایا جب اس نے میں رب کی رضا کے لیے میری مخلوق کو عطا کیا تو میں رب نے اس کو 10 گنا عطا کر دیا، پھر میں نے اس کو عطا کیا، فرمایا پھر اس نے 10 کا 10 عطا کر لوگوں کو بانٹ دیا، فرمایا میں رب کی رحمت جوش میں آ گئی، میں رب نے اس کو 10 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جب لوگوں میں تقسیم کرو گے نا، لوگوں کو کھلانے سے، لوگوں کو کھلانے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، یہ خیرات ہے ماشاءاللہ، اور اس کا اجر رمضان المبارک میں ویسے 70 گنا ہے، تو جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے میں 70 نہیں 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے واقعہ ساتھ کوٹ کیا اور بڑا خوبصورت آپ کی طرف سے جواب آ گیا حضور۔ اب ہمارے پاس نعتیں اور حاضریاں تو 3 ہیں، ایک سوال میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ نے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت بتائی، اب حقدار کون ہے اس حوالے سے میرا آپ سے آخری سوال ہے انشاءاللہ۔ اب ہم ایک نعت کے چند اشعار شامل کرتے ہیں۔ ارسلان اکبر واٹس ایپ کہہ رہے ہیں اور باقی اور بھی دوست کہہ رہے ہیں، سہانی رات تھی سبحان اللہ، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غلولا بے کمال ہی۔ یہ ایک ولی کامل کا لکھا ہوا کلام ہے، اور ظاہری بات ہے جب بارگاہ اتنی بڑی ہے اور لکھنے والے پاک لوگ ہیں تو تاثیر تو پھر خود آ جاتی ہے، اور جن کی بات کی جائے وہ تاثیر عطا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ جی جزاک اللہ۔ یہ میرے حضور حضرت پیر سید عنبر علی شہباز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مشہور زمانہ کلام چند اشعار آپ کو گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ آہا، سحر میں ڈوبا ہوا واہ جذبے عاشقانہ تھا، واہ، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا،
طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئے، وہ سر لامکاں سے، لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، وہ نبی سر لامکاں سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، شب معراج لیا عرش بری پر بلوا، صدمائے ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا، نہ ہوا، سر لامکاں سے طلب ہوئے، صبح منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، وہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، وہ گئے ہیں فرش سے عرش تک، وہ گئے ہیں فرش سے عرش تک، وہ براق لے گیا بے دھڑک، گئے نیچے پاؤں سے پل سرک، لٹے زلف کی جو گئی لٹک، تو جہان سارا گیا مہک، ہوئی مست بلبل اس قدر، تو یہ غنچے بولے چٹک چٹک کے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھے، کشف دجا بجمالہ، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ، اور اختصار کے ساتھ مقطع پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ میرا دین عنبر وارسی، میرا دین عنبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا دین عنبر وارسی، میرا دین عنبر وارسی، میرا دین عنبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑی خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا. آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو بڑی محبتوں سے نوازا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور دیکھنے والوں کا یہ جو پیار اور محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، مالک اس کو بھی سلامت رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے، مالک یہ رفاقتیں قائم رکھے. اب میرے پاس ایک سوال ہے اور دو نعت ایسی باقی ہیں. ایک تو عارفانہ کلام ہے، میاں صاحب کے اشعار آخر پہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. دو شعر میں حکمن جو مجھے آپ شاہ جی فرما رہے ہیں انشاءاللہ میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے ویسے جب سے یہ ٹرانسمیشن جس دن سے چل رہی ہے، دوران ٹرانسمیشن میں نے کبھی پڑھا نہیں، کیونکہ میں میزبان ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں سوال لے لوں، میں مہمان سے شامل کر لوں. تو سادات کا حکم ہے، تو آج ویسے بھی حکم ماننے کا دن ہے، کیونکہ آج 7 رمضان ہے اور قبلہ شاہ جی فرما رہے ہیں ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، مولا کائنات کے والد گرامی. آپ کی ولادت کا دن ہے، سب کو مبارک ہو بہت بہت، اور ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہے. چلیں میں اسی گھر کی بات کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. حضور یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے قبلہ وارسی صاحب، اس شعر کی وجہ سے میں نے اس قصیدے کا انتخاب کیا ہے. تیرے آن تے تیری قسم، تیرے آن تے تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ. اور ایک اور بڑی لطیف بات ہے اس میں، حضور تو نہیں ویکھے جاندے، اللہ اکبر، حضور تو نہیں ویکھے جاندے، حضور تو نہیں ویکھے جاندے، حضور تو نہیں ویکھے جاندے. کیا روندے تیرے نین فاطمہ، روندے تیرے نین فاطمہ. میرے استاد گرامی الحاج احمد علی حاکم صاحب کا یہ کلام ہے. دعا کرے مالک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. آج کل تھوڑے علیل ہیں، یہ ان کے لیے ہی میں پڑھ رہا ہوں. اس کے سالہ ثواب اور اس کا جو اجر ہے مالک ان کے والد اور میری والدہ اور دیگر جتنے بھی دوست
ہمارے موجود ہیں ان کے لواحقین جو اس وقت موجود ہیں ان کے جو وابستگان جا چکے ہیں، مالک ان کو سب کا ثواب عطا کرے. آمین. حاکم دا کا صبر دیو، حاکم دا کا صبر دیو، سخی دینو کین فاطمہ، سخی دینو کین فاطمہ، حاکم دا کا صبر دیو، حاکم دا کا صبر دیو، سخی دینو کین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. یہ دوستوں کا حکم تھا، میں نے پورا کیا، قبول کیجئے گا. آج جی توصیف فرمائی ہے الیاس بھائی نے، اسٹوڈیو میں موجود ہیں. 7 رمضان مولا کائنات کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کی یہ وفات کا دن ہے، یوم وصال ہے. چلیں یہ یوم وصال ہے آج کا. اس حوالے سے انشاءاللہ ایک موضوع تو یہ بہت بڑا ہے، ان کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں گے تو حصہ شامل ہو جائے گا. سوال تھا میرے پاس کہ صدقہ اور خیرات کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اس دور میں حقدار کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. حقدار کون ہے اور کن کو صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ خیرات کے حوالے سے ہماری بڑی گفتگو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بڑی اچھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. تو بیسک آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے، بھائی آزاد بخت نے بڑا خوبصورت کویسچن کیا ہے کہ مستحقین تک یہ ذریعہ کیسے پہنچایا جائے. جی جی. تو اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ مستحقین جو ہیں ان کے لیے ان کو ڈھونڈنا کیسے چاہیے. آج ہم عرف عام میں دیکھا جائے تو ہم بیسک اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمسایوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنے کے لیے اپنے گھر میں دیکھیں. کوئی بہن بھائیوں میں سے تو کوئی ویک نہیں ہے، کوئی کمزور تو نہیں ہے. اگر ان میں ہمارے گھر میں کوئی ہے، ہمارا عزیز، ہمارا بہن یا ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھی ہے، تو میں سب سے پہلے تم اس کو ادا کرو. اور میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دیا ہوا مال جو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دیا، اس نے اس کا ایک نوالہ بھی کھا لیا، فرمایا اس کے ایک نوالے کے بدلے اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. یعنی اتنا اس کا اجر ہے کہ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ویسے بھی وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے. دیکھیں انسان بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے، ایک طرف جس نے صدقہ کیا وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے، اور جس نے صدقہ کیا جس کو ملا اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے رب کا نام لے کے کھائے گا، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک تو دینے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، اور دوسرا وہ بسم اللہ پڑھ کے جو اس کی دی ہوئی چیز کو استعمال کر رہا ہے، اللہ رب العزت پاک کلام کے صدقے دونوں کے درجات کو بلند فرما دے گا. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ اپنے گھر کے اندر، اس کے بعد پھر ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ہمسایوں کے بعد پھر ہم اقربا وآت ذی القربى، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، پھر ہم اپنے اقربا کی طرف یعنی رشتہ داروں کی طرف بڑھیں گے. ان کو دیکھیں. ہاں اگر وہاں تک رسائی نہیں ہماری یا وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو پھر سب سے بہترین جو آج کے دور کے اندر صدقہ خیرات کرنے کا جو جگہ ہے یا جو ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ سب سے اچھی بات یہ کہ دین کے طلباء پر خرچ کیا جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جنہوں نے رب کی بھی بات بتانی ہے، رب کے محمد کی بھی بات بتانی ہے، اور انہوں نے پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے گھر والوں کی بھی بات بتانی ہے. فرمایا جب ان پر صرف کریں گے، اور ان کا درجہ ویسے ہی بڑا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب طالب علم گھر سے نکلتا نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پر جو ہے
اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. طلباء پر ہمیں جو دین والے طلباء ہیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان سے دعائیں لینے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اور جب خرچ کرتا ہے بندہ دعا نہیں بھی کرواتا, فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہارے لیے رب کی رحمت کے فرشتے خود دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دوستو وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت کا, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم کل لوٹیں گے ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ تو آپ اسی طرح محبتیں فرمائیں گے. آخر میں ہمارے جو مہمان شناخت مصطفیٰ بھائی محمد ندیم واسی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میاں صاحب کے چند اشعار ان سے سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب سے ہم دعا کروائیں گے. دعا میں ہم اور آپ سارے شامل ہوا کرتے ہیں. جزاک اللہ. چند اشعار حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سماعت کیجیے گا. اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے ہر میدان نہیں ہر دا. اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نل مولا, فضل تیرے نل فضل تیرے نل لوہے ترے دے تے سنگ پھٹیاں دے لگ کے کتے جنت جان محمد وہ لڑ چنگیاں دے لگ کے تے پڑھنے دا پڑھنے دا تو مان کرینا تے نا آکھیں میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے متا روڑ دیوی دودھ کڑے او زبراں زیراں تے شداں مداں او سب شان نبی وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی اے تاں خاصاں رمضاں پایاں تے تو سلطان حسن نگری دا تیرا جی سلامت تیرا میں فریادی در تے آیا,  اج ترس کریں کچھ میرا
माशाल्लाह माशाल्लाह। लख बेरी नू बेर ते लगदे ते कुछ कच्चे कुछ चढ़दे, ओ जेड़े पकदे नाल मुहम्मद ते वट्टे उन्हां नू वजदे। और काबिल गौर शेर है, समाप्त कीजिएगा। ये सब फरमाते हैं कि यारी दा लज पालने औखा, ओ जिमें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिचे दूजा छड्डी जावे कि ताए रहिंदी पक्की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आखिरी दो अशार हैं, काबिल गौर समाप्त कीजिएगा। ये सब फरमाया कि सारी उम्र में आता गुने ते कीते लखां पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा, हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। आखिरी शेर मैं सबका नौजवानों की नजर करता हूँ। फरमाते हैं कि बच्चे पालन सौखे होंदे, बच्चे पालन सौखे होंदे, पर औखे पालन मापे। वो पिछली उम्रे इस नुक्ते दी फिर समझ आ जासी आपे। माशाल्लाह, बहुत खूब। बड़ी एक रूहानी सी कैफियत है स्टूडियो के अंदर, और आप लोगों के कमेंट्स और आपके लाइक्स बता रहे हैं आप हमारे साथ साथ हैं ज़ौक़ की महफिल में भी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई मोहम्मद अमीन साहिब का और उनके सारे देखने वालों का, और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब दूर नज़दीक से हमारे चाहने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का सदका जो हमसे प्यार करते हैं, मालिक साहब को सलामत रखे, आबाद रखे, और मालिक ये रफ़ाक़तें कायम रखे। अब वक्त हुआ चाहता है आप लोगों से इजाज़त लेने का। ये जो हमारे साथ ऑडियो का मामला है, हमारे साथ रहनुमाई फरमाते हैं और हमारे साथ तावन है, ये स्पॉन्सर किया है अल्लाह साउंड सिस्टम ने, और माशाल्लाह इनकी मोहब्बतें हमेशा हमारे शामिल हाल रहती हैं। आइए वक्त हुआ चाहता है अब दुआ का, और इंशाअल्लाह दुआ किबला अल्लामा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआ फरमाइए। मैं और आप सारे हाथ उठाते हैं, जब दुआ खत्म होगी तो इंशाअल्लाह हम आपसे इजाजत ले लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन। मेरे मालिक, यहाँ बैठकर तेरा भी जिक्र किया, तेरे प्यारे हबीब का भी जिक्र किया। मौला करीम कुरान और हदीस की रोशनी में बयानात हुए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तेरे महबूब की सनाखानी की गई। मौला करीम हम सब का यहाँ मिल बैठ के प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या बारी ताला बरकत रमज़ान की ये जो ट्रांसमिशन चल रही है, माह रमज़ान के बाबरकत मुकद्दस घड़ियों में, महीने के अंदर इनको, इनकी पूरी टीम को मेरे अल्लाह हर मकसद के अंदर कामयाबियां अता फरमा देना। आमीन। मौला करीम रब्बे रहम, जितने भी हमारे सामाईन मुल्क के अंदर बिरून मुल्क जहाँ जहाँ से हमें सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मौला करीम सब के लिए दुआ, सब की कामिल बख्शी फरमा देना, और मौला करीम सब की दुआओं को कबूल मंजूर भी फरमा लेना। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, बारी ताला तू तो सीनों के अंदर छुपी बातों को जानने वाला है, सब की दुआओं को, इल्तिजाओं की इस बरकत महीने के सदके कबूल फरमा लेना। और मालिक मौला, ये जो प्रोग्राम चल रहा है आजाद भाई की तरफ से और इनकी पूरी टीम की तरफ से,
مولا کریم جیسی جتنی خوبصورت کافش ہے اتنا خوبصورت ان کو اجر بھی عطا فرما دینا. اور خصوص دعا ہے ہمارے برادر مکرم بھی ہیں, بڑا پیار کرنے والے ہیں, بوٹا صاحب اللہ ساؤنڈ سسٹم والے, وہ بیمار ہیں, دعائے رب کریم ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. مالک مولا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں صدقہ پنجتن پاک کا مولا کریم سب کو شفاء عطا فرما دے. سیدہ سغرا بیمار کا واسطہ, احمد علی حاکم صاحب بیمار ہیں, مولا ان کی بھی شفاء عطا فرما دے. اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر, اسپتالوں کے اندر, جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے مولا سب کو شفاء عطا فرما دے. میرے اللہ جو تیرے محبوب کی ناموس پر جانے قربان کر کے شہیدوں کا درجہ پایا مولا ان کے درجے بھی بلند فرما دینا. اور غلامی رسول کے نعرے لگانے والوں کی عزتیں بلند فرما دینا. ان کو اعلیٰ درجے اعلیٰ انعام عطا فرما دینا. ملک پاکستان کو حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے, دشمن کے شر سے مولا کریم محفوظ فرما دینا. اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.